بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس۔ دوستو، پچھلا ہفتہ سٹاک مارکیٹ کے لیے بہت وولٹائل رہا اور KSE 100 انڈیکس اچھی خاصی گراوٹ دیکھی گئی، لیکن ہفتے کے آخری 2 دنوں میں مارکیٹ نے 600 پوائنٹ سے زیادہ کی ریکوری دکھائی۔ ان تمام فیکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ گری اور بعد میں ریکوری آئی، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں مارکیٹ کیا کر سکتی ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا دوستو۔ مارکیٹ گرنے کی چند وجوہات تھیں جن کو ہم پوائنٹ وائز اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈالر کا مسلسل بڑھنا۔ نمبر 2، سیاسی غیر یقینی صورتحال۔ نمبر 3، IMF سے ڈیل۔ نمبر 4، انٹرسٹ ریٹ۔ نمبر 5، مسلسل کم ہوتے ہوئے فارن کرنسی ریزروز۔ نمبر 6، ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ اب ان پوائنٹس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو نمبر 1، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی مسلسل گراوٹ۔ دوستو، پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے چونکہ ہمارے فارن کرنسی ذخائر تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس $10 بلین کے قریب فارن کرنسی ریزروز رہ گئے ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے ذخائر کو اگر شامل کریں تو ٹوٹل 15 بلین کے قریب ذخائر ہمارے بنتے ہیں، جو کہ متعدد اندازے کے مطابق اگلے 2 ماہ کے امپورٹ کے لیے کافی ہوں گے، جو کہ الارمنگ ہے۔ اگر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے اور سری لنکا جیسے حالات سے بچنا ہے تو ہمیں فارن کرنسی ریزروز کو بڑھانا ہوگا، جس کے لیے مین سورس IMF ہے، کیونکہ تمام دوست ممالک نے کسی قسم کی امداد دینے سے اس وقت تک انکار کر دیا ہے جب تک IMF سے ہماری ڈیل نہیں ہو جاتی، اور IMF سے ڈیل اور بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے IMF کی شرائط ہمیں ماننی پڑیں گی، اور یہ شرائط جتنی جلدی مانیں گے اتنا بہتر ہے۔ اپریل کے مہینے میں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سے $5 ملین کی ریمیٹنسز آئیں۔ روشن پاکستان کا انیشیٹو تحریک انصاف گورنمنٹ کا تھا، جس کا کریڈٹ بہرحال ان کو جاتا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ ترسیلات آئندہ بھی اسی تیزی سے جاری رہتی ہیں یا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ بیرون ملک پاکستانیوں کے اعتماد میں کوئی فرق آتا ہے۔ اس کے لیے حکومت وقت کو کچھ انسینٹیوز، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پر بیرون ملک پاکستانیوں کو آفر کرنے چاہیے، کچھ اناؤنسمنٹ ایسی کرنی چاہیے جن سے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، کیونکہ ہمارے فارن کرنسی ریزروز میں ایک بڑا حصہ بیرون ملک پاکستانیوں سے بھیجی گئی رقوم ہی ہوتی ہیں، جن کا جاری رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ PTI اور عمران خان کو اوورسیز پاکستانیز کی اچھی خاصی حمایت حاصل ہے اور ان کی اکثریت عمران خان پر اعتماد کرتی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ غیر یقینی صورتحال۔ تو دوستو، سٹاک مارکیٹ ہو یا کوئی اور بزنس، غیر یقینی صورتحال میں کبھی بھی بزنس نہیں چلتے۔ جبکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وزراء کی ٹیم کے ساتھ لندن گئے تو ملک میں افواہیں گردش کرنے لگیں کہ یہ حکومت چلنا مشکل ہے اور جلد نئے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور یہ غیر یقینی صورتحال مارکیٹ کی کریش کا باعث بنی۔ لیکن بعد میں لندن سے آنے والی خبروں نے اس تاثر میں کمی کی، اور فی الحال کی خبریں یہ ہیں کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اور حکومت کسی قسم کا پریشر نہیں لے رہی، جبکہ یہ خبر سیاسی استحکام کا اشارہ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے ریکوری دکھائی اور جمعے کو مارکیٹ 500 پوائنٹ سے زیادہ پلس پر بند ہوئی۔ 20 مئی تک عمران خان نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کرنا ہے، اور وہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں جلسے کر رہے ہیں، اور ان کے جلسوں میں عوام کی اکثریت میں فی الحال کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان کی حمایت میں کمی آئے گی، کیونکہ ایک تو گرمی کا موسم ہے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے 20 مئی کے بعد دیا گیا دھرنا ناکام ہوگا۔ بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت عمران خان فینومنا سے کس طرح ہینڈل کرتی ہے، کتنا پریشر لیتی ہے، اور یا پریشر لے کر کوئی بلنڈر کرتی ہے۔ لہٰذا مئی اور جون کا مہینہ بہت اہم ہے، لیکن فی الحال لگتا یہی ہے کہ حکومت کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ جلد الیکشن نہ ہو، کیونکہ اس وقت الیکشن ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ ہے دوستوں کہ IMF سے ڈیل کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور IMF سے ڈیل ہوگی نہیں ہوگی، اس کے مارکیٹ پر کیا اثرات ہوں گے۔
تو دوستو IMF سے ڈیل کی بنیادی شرط جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پر دی گئی سبسڈی ختم کرنا ہے۔ اگر یہ سبسڈی ختم کرتے ہیں تو پیٹرول 200 روپے سے اوپر اور ڈیزل 70 روپے مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ حکومت میڈیا کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش میں ہے تاکہ یہ غیر پاپولر فیصلہ کیا جا سکے۔ یہ سبسڈی معیشت کے لیے ایک زہر ہے اور پاکستان جیسی اکانومی یہ عیاشی برداشت کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتی۔ اس ایشو کو موجودہ حکومت نے تھوڑا سا مس ہینڈل کیا ہے۔ آہستہ آہستہ آئل کی قیمت بڑھا کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور حکومت سخت عوامی رد عمل سے ڈر کر اس کو طول دے رہی ہے، جس کی وجہ سے کمزور معیشت پر روزانہ کی بنیاد پر مزید بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بنیادی شرط ہے IMF کی بھی۔ تو IMF سے ڈیل اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے دوسرے ادارے بھی کسی قسم کی امداد کو IMF سے مشروط کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا 15 مئی تک امید ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرے گی اور آئل کی قیمتوں میں تھوڑا سا کوئی اضافہ متوقع ہے۔ اگر تو یہ کر لیتے ہیں تو یہ معیشت کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے دوستو انٹرسٹ ریٹ۔ تو انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا کسی بھی اسٹاک مارکیٹ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تازہ ترین ٹی بلز آکشنز اس بات کا واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ پھر سے بڑھ سکتا ہے، اور یہ ریٹ 1.25 سے لے کے 1.75 بیسس پوائنٹس تک ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ ریٹ 1 روپے سے کم بڑھاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ پاپولر ڈیسیژن لیا جائے اور 2 بیسس پوائنٹ سے اگر تو یہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں مارکیٹ کے لیے نیگیٹو ہوں گی۔ یعنی اگر 1 پوائنٹ یا اس سے کم بڑھتا ہے تو یہ ایکچول مارکیٹ کے برعکس ہوگا، کیونکہ انفلیشن ریٹ اس سے زیادہ ہے، اس لیے مارکیٹ اس پر نیگیٹو امپیکٹ لے سکتی ہے اور گر سکتی ہے۔ جبکہ اگر 2 پوائنٹ سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے تو یہ سٹاک مارکیٹ کے لیے بھی اور دوسری انڈسٹریز کے لیے بھی بہت ہی پریشان کن ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے دوبارہ گر سکتی ہے۔ لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ موجودہ انفلیشن کے حساب سے بڑھا تو سٹاک مارکیٹ اس کا کوئی اثر نہیں لے گی، کیونکہ مارکیٹ پہلے ہی اس کا امپیکٹ لے چکی ہے۔ تو دوستو 5واں پوائنٹ ہے کہ فارن کرنسی ریزروز میں مسلسل کمی کو کس طرح مارکیٹ بیہیو کرے گی۔ تو دوستو پچھلے ہفتے کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے فارن کرنسی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور یہ کمی $15 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی صرف $15 بلین تک ہمارے پاس موجود ہیں، جو اگلے 2 ماہ کی امپورٹ کے لیے بمشکل ہی کافی ہوں گے۔ ہماری معیشت کے لیے اشد ضروری ہے کہ فارن کرنسی ریزروز میں اضافہ ہو سکے، ورنہ ہمارا حال بھی سری لنکا جیسا ہو سکتا ہے۔ موجودہ حکومت جو تکڑا بزنس بیک گراؤنڈ رکھتی ہے اور بڑے بڑے بزنس آئیکونز ان کے ساتھ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے فارن کرنسی ریزروز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ بیمار صنعتوں کی پرائیویٹائزیشن کے ذریعے فارن انویسٹرز کو سرمایہ کاری کی ترغیب دیں۔ PPL OGTC کی نجکاری، جس پر یہ حکمران اتحاد کے لوگ پہلے بھی ماضی میں بھی بات کر چکے ہیں، اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ امید ہے موجودہ حکمران نہ صرف امپورٹ بل کو کم کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ فارن کرنسی ریزروز کو بڑھانے پر بھی توجہ دیں گے۔ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارہ بھی ایک اور اہم فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کوئی اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی، اور تجارتی خسارہ تیزی سے بڑھ رہا ہے جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ دوستو یہ وہ عوامل ہیں جو سٹاک مارکیٹ کو بڑھنے سے روکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام عوامل کمزور معیشت کی نشانی کرتے ہیں۔ ان حالات میں آگے کیا ہو سکتا ہے، مارکیٹ کیسا بیہیو کر سکتی ہے؟ تو دوستو میں نے جو مسائل بتائے وہ پلک جھپکتے میں حل نہیں ہونے والے۔ صورتحال گمبھیر ہے۔ پچھلے ہفتے جمعرات اور جمعہ کو جو مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی ہے وہ بگ پلیئرز کی مینیپولیشن لگتی ہے، اور چند بڑے سکرپس کو مصنوعی طریقے سے اٹھا کر مارکیٹ کو مثبت دکھایا گیا ہے، جو عارضی ہو سکتا ہے اور مارکیٹ پھر سے گراوٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکتی ہے، کیونکہ فنڈامنٹلز ابھی بھی کمزور ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مسلسل گر رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، کمیونٹی پرائز، کروڈ آئل اور کوئلہ
مسلسل تیزی پر ہیں، فارن کرنسی ریزروز مسلسل کم ہو رہے ہیں، اور موجودہ حکومت نے فی الحال کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے معیشت میں بہتری آنے کا چانس ہو۔ سٹاک مارکیٹ میں یہ تیزی مصنوعی اور عارضی ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیکس کے بڑھنے کے باوجود اچھے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، بلکہ کچھ بڑے پوائنٹس والے اسکرپ اور زیادہ تر سٹا سٹاکس کو اوپر اٹھا کر مارکیٹ کو گرین دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا آپ احتیاط کریں اور اس تیزی کو فی الحال عارضی ہی سمجھ کر جہاں پرافٹ ملتا ہو بک کر لیں، اور جب بڑے پلیئرز نکلنے کی کوشش کریں تب بھی آپ بھی ایگزٹ لے لیں۔ فی الحال جب تک معاشی حالات بہتری کی طرف نہیں جاتے، لانگ ٹرم ہولڈنگ کی طرف مت جائیں، بلکہ جہاں آپ کا اسکرپ پرافٹ میں ہو اور کسی جگہ پر جا کر ریزسٹ ہونا شروع ہو جائے، آپ فوراً اس سے نکل جائیں۔ زیادہ سے زیادہ کیش ان ہینڈ رکھیں تاکہ مزید ڈپ لگنے کی صورت میں اچھے ریٹس پر بائنگ کر سکیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور میری رائے، اور یہ میری رائے تھی، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں خلوص نیت سے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم اس ملک پر اپنا رحم فرمائے اور آپ سب کو خوشحالی اور سکون عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔